أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. ربي يسر ولا تؤثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے یہ 209 ختم ہو گئی تھے. اب 210 سے بتایا تھا میں کہ 3 آیتوں کا گروپ ہے، 210 سے 212. اور یہ مضمون کچھ اوسطوں میں خاص طور سے سورہ جن میں ہے. کوئی اس کو دیکھ کے آیا وہ 2 آیتیں خاص طور سے؟ جی کیا دیکھے، کیا ہے 2 آیتوں کا مطلب؟ اس میں تھا کہ وہ جو تھے جن وہ انہوں نے سنا. ارے تو سر میں دیکھ کے بتاتی ہوں نا، 2 منٹ تو ٹھہرنا. اچھا تم کو اچھا، ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں پر پایا. اور وہ کہ ہم پہلے تو ہم جا کر وہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں بیٹھ کر سنگن لے لیتے تھے، لیکن اب تو وہاں پر بہت ہی وہ شہابن، وہ لائک شہاب ہوتے ہیں نا، لائک شہاب ثاقب. جی وہ اب ہمیں وہ لائک وہ ہمیں ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یا کچھ مفسرین کہتے کہ ان کی ولادت سے بھی پہلے تک تو وہ سن سکتے تھے پہلے نہیں، ولادت کے ساتھ ہی جی آپ کی ولادت ہوئی تو آسمان پہ پہرے سخت کر دیے گئے. اسی وقت سے آپ کی تربیت شروع ہو گئی تھی. اور بعض کہتے ہیں کہ بعثت کے بعد یہ ہوا. تو بہرحال یہ مضمون آپ کو 210 11 12 میں ملے گا، جو اور جگہ بھی ہے. چلیے کوئی ایک لے لیجیے، اس کے ساتھ کوئی ایک لگ جائیے، اپنی کلاس چلائیے. پہلے اس میں 1 2 3 4 5 6 ہیں. وہ بھی وہ فاطمہ آنے والی تھی نا، ان کو کیا ہو گیا؟ سر وہ کل پہنچی ہیں، مطلب پرسوں رات، تو اچھا مہمانداری بھی ہو رہی ہے تو میں بھی. اوکے پہنچ تو گئی نا خیریت سے. الحمدللہ سر. چلیے چلو یہ کون پڑھے گا؟ کوئی ایک سلیکٹ کر لو، کوئی ایک بڑھو، اپنی کلاس خود کرو. 5 6 لوگوں میں کہاں سر پڑھ لیتے بیٹھوں گا. کمان میں اور صدف کر لیں. صدف آپ پڑھیں یا میں پڑھتی ہوں؟ آپ سن لیں. جلدی السلام علیکم، میں پڑھتی ہوں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تنزلت بہی شیاطین، یہاں سے یہ ہے واو حرف عطف ہوگا، اور یہ ہے فعلیہ خبریہ. تم سن بھی رہے ہو، کچھ غلطی پڑھنے میں کر رہے ہیں تو اس کو بھی درست کرنا ہے. جی سر کبھی کرتے ہیں. دوبارہ سے ذرا پڑھیں اس کو. وما تنزلت وما ہاں تنزلت بہش شیاطین.
ٹھیک ہے شیاطین ٹھیک ہے پہلے کیا پڑھ رہا تھا نا؟ فیہ الشیاطین، یہ پڑھا سے؟ نہیں وہی پڑھا تھا. اچھا جی اوکے. اچھا اس میں ہم پڑھیں گے واؤ جو ہے حرف عطف ہے، ماں جو ہے وہ حرف نفی ہے. یہاں سے ہمارا فعلیہ خبریہ جملہ ہو رہا ہے، اور تنزلت میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے. ماں نہیں، تنزلت وہ اتارا، نہیں تنزلت ہم تنزلت نہیں وہ اترے، ہم وہ نازل کیے گئے. بھی اترے ہاں نازل ہوئے. وہ نازل ہوئے، بھی ساتھ اس کے. اس کے بارے میں تو تھوڑا سا فعل فاعل کا کچھ بتائیں گے کیا ہے اس میں؟ اس میں ہے فعل اور فاعل. تا ہاں جو ہے وہ اس کے لیے ہے بک کی وجہ سے ہے. اس میں ہے وہ نہیں ساتھ ہوتے، یعنی کہ قرآن کے ساتھ. فعل ہو گیا نزلہ، اور فاعل جو ہے وہ اس کا ہو گیا آگے الشیاطین، تو یعنی کہ وہ یہ تنزلت میں جو ہے وہ کون سا والا تے ہے اس کے لیے؟ یہ لاسٹ والا فاعل ٹھیک ہے. وہ اور فاعل یہ ہے تا، یعنی کہ قرآن کے ساتھ آئے گا. نہیں ابھی قرآن کا ابھی ذکر تنزلت اور شیاطین میں تو قرآن کا ذکر نہیں ہے ابھی. کہاں پر ہے قرآن کا ذکر اس میں؟ بک ہے نا، نہیں وہ اس کے ساتھ بھی، او سوری ہی جو ہے وہ بک کی طرف جائے گا. جی اچھا اچھا. ٹھیک ہے بھی ہی جو ہے ہی اس کے ساتھ، یعنی کہ اس کتاب کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پھر بھی ہی کیا ہو گیا اس کا کیا گرامیٹیکل جار انالیس؟ مجرور متعلق نزلہ. ٹھیک ہے ٹھیک اور ہو گیا سر. شاید اچھا ہے جی، یہ ہو گیا اس کا فاعل تنزلت کا. فعل. غلط کے خیر بہت اچھا کیا صدف نے، لیکن ہمارا تم تنزلت کے بارے میں کیا کیا واضح کر سکتے ہیں وہ سر بتا. اس میں اضافت ہے ایک تا کی اور ایک زا کی، جس سے کہ اس کے معنوں میں تبدیلی آ رہی ہوگی. نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ نازل ہوا. وہ سکون سے بھاگو نہ، نہیں کوئی نہیں بھاگو بلڈ ٹرین نہیں چلا رہے ہیں. نہیں نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اس میں پہلا والا جو تا ہے اور ایک زا جو ہے وہ اس کی اضافت ہے. اس اضافت سے اس کے معنوں میں کچھ تبدیلی آتی ہے، جو کہ نزلہ وہ ایسے نازل ہوا، اور کیا اضافت ہوتی ہے؟ نزلہ، انزلہ. انزلہ اور تنزلہ، اس میں سب میں کیا فرق ہے؟ تنزلہ تینوں میں فرق کیا ہے یہ سمجھاؤ. نزلہ وہ نازل ہوا، تنزلہ انزلہ اس نے نازل کیا، اور تنزلہ جو ہوتا ہے وہ میرا خیال سے دھیرے دھیرے نازل ہونے کو کہتے ہیں، اسٹیپ بائی پھر اسٹیپ. اب آگے اس کا چوتھا اسٹیج ہے، ابھی نہیں. اچھا تو یہ نازل اتارا گیا نہیں، یہ تو وہ اتارا تو گیا، مجهول ہو جائے گا. اتارا گیا نے دھیرے دھیرے جی نازل کیا گیا. پھر اس کے جی اندر ایک تیز اوقع ہے کہ وہ ہے تنزلہ. ہم تنزلہ تو اس میں ایک ٹے کا اضافہ ہے اور ایک رے کا رل کا اتار اضافہ ہے. جی تنزلہ اب یہاں آئے گا کہ گریجولی، ناٹ آل ایٹ اے ٹائم، دھیرے دھیرے کے معنی. تو ایک ورڈ جب اس میں سے اضافت ہوتی ہے تو اس کے معنی بھی بدلتے رہتے ہیں. اب یہ تے کی ضمیر آپ کو اپنے صدف کو کیا بتایا؟ تنزلہ تو ایک لفظ ہو گیا، اس کے بعد تے جو آیا یہ کیا ہے؟ یہ صدف نے بتایا فائل کے لیے آیا ہے. فائل کیوں تا کیوں آیا ہے صدف؟ ایک دفعہ آپ بتا دیں ورنہ پھر میں بتا دوں. میں نے تو یہ کہا تھا یہ مؤنث کی وجہ سے. مؤنث کی وجہ سے سر. مؤنث کیا ہے؟ مؤنث اور پلورل. لیکن مؤنث کیا ہے؟ وہ ادھوری باتیں بہت اچھا سیکھ رہے ہیں لیکن ابھی پرفیکشن نہیں آ رہا. مؤنث کیا چیز ہے؟ جوڑ نہیں ہو رہی میں کہ میں شیطان کو بولوں، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اترے.
تو اب یہاں پہ جو ہے شیطان کی بات ہو رہی ہے، تو شیطان از مونس، یہ مجھے نہیں پتا. نہیں، مونس کب سے ہو گیا؟ جی کتاب کے لیے آیا ہے. کتاب کے لیے آیا ہے. لیکن ابھی تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ کتاب کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا، لیکن وہ اس کو اب ایک بار سمجھ لو، یہ بات ہو رہی ہے قرآن کی، تے کی ضمیر قرآن. آپ پچھلے بیک گراؤنڈ میں جائیے، میں بولا تھا کہ اس کو آپ تمہیدی آیتوں سے ملائیے، اور اس میں اعتراض کیا تھا کہ کوئی جن ہے یا کوئی جو ہے شیطان ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے، اس کا اثر آپ پہ ہو گیا ہے، اور آپ ایسی نئی نئی باتیں مرنے کے بعد اٹھیں گے، اللہ ایک ہی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، جن باتوں پہ جو اعتراض ہو رہا تھا، اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ ربط ہے تینوں آیتوں میں کہ یہ قرآن نہیں اتارا گیا ہے شیاطین سے. ایک انٹرڈکٹری آیت ہے. پہلے اللہ نے یہ تصدیق کی کہ نہ یہ کلام شیطان کا ہو سکتا ہے، نہ شیطان کے ذریعے سے اس کلام کو اتارا جا سکتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی باتیں اور سمجھتے جائیے تفصیل میں، اور جب بھی کسی آیت ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہر ایک انسان کو یا جن کو یا انسانوں میں جو انبیاء ہیں، جو علماء ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالی ایک مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں. انبیاء کا کام، وہ کوئی گمراہی کی بات نہیں کریں گے، کوئی غلط راستہ نہیں بتائیں گے، وہ ان کے نیچر میں ہے، وہی ان کے ذمے کیا گیا. شیطان، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچنے سے روکے اور اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی. اس کی بات پوری اللہ کی بات کے خلاف ہوگی، کوئی ہدایت کی بات نہیں کر سکتا. تو جتنا آپ ڈیپ جائیں گے، یہ کلام تو ہدایت والا کلام ہے. اس میں تو اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ یہ برائیاں مت کرو، یہ اچھائیاں کرو، یہ شرعی کام ہے، اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد پھر جواب بھی دینا ہے. یہ زندگی کوئی لاکھ و لابھ کے لیے نہیں جی ہے، انجوائے کر، وہ بھی ایک مقصد ہوگا، لیکن صرف انجوائمنٹ اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ جو زندگی ملی تھی کیا کریں. تو یہ نیچر شیطان کے نیچر کے بالکل خلاف ہے. یہ بات آپ کو دوسری آیت میں کھل کے آئے گی جو اس کے بعد آپ پڑھیں گے. تو یہاں پر اب یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ کہتے تھے کہ ایک جنوں کا ایک سردار پہ وہ لوگ یہودی بلیف کرتے تھے، اس کا نام بول تھا، تو ان کو کہتے تھے کہ یہ روحوں کے سردار کے اثر میں آ گیا ہے، اور چونکہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، قم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اور ایسے لا علاج مریضوں کا علاج کرتے تھے کہ جس کا کوئی علاج اس وقت کی طب میں نہیں تھا. اس لیے وہ کوئی بد روحوں کے سردار یا اس کے ٹرانس میں ہے کہتے تھے. تو یہ شکایت جو تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ شیطان کا فیلڈ آف ایکٹیویٹی الگ ہے، اس کے جو اسپیئر ہے جس میں وہ کام کرتا ہے، لوگوں کو نیکی سے روکنا، اچھائی سے روکنا، ان کو برائی کی طرف ترغیب دینا، اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا. دس از دا ایم، دس از دا پرپز وائی شیطان واز میڈ. شیطان بھائی اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی طاقت نہیں تھی، وہ تو سب کو لکھا ہوا تھا کہ وہ اس طرح سے بنے گا. تو آیت کیسے کھلے گی؟ اب وہ جب ابتدائی آیتوں کو اس آیت سے آپ جوڑیں گے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں جس میں یہ ان کے اعتراض تھا کہ یہ آپ کا کلام نہیں، کسی کوئی شیطانی کلام ہے. کئی طرح سے اس کے جواب قرآن میں دیے گئے. یہاں پر یہ بات ہم کو سوچنا ہے کہ شیطان کوئی بھلائی کی بات کیسے کہے گا. جھوٹ مت بولو، گناہ کی طرف مت جاؤ، کسی کو دھوکہ مت دو، یہ کوئی شیطانی تعلیم تو ہو نہیں سکتی. اس کا مزاج، اس کا فیلڈ آف ایکٹیویٹی، وہ کوئی اچھی بات تو کبھی کہہ ہی نہیں سکتا. کہہ سکتا ہے شیطان کبھی بولتا اٹھو جلدی سے اٹھ کے نماز پڑھ لو، وقت جا رہا ہے. سر وہ تو کہتا ہے ابھی تھوڑا سا اور سو جاؤ، تھوڑا ٹی وی دیکھ لو. نیکی کا کام وہ جو ہے آپ کو ہدایت نہیں دے گا، بلکہ ہر جگہ نیکی سے روکے گا، اللہ کے اطاعت سے روکے گا، اللہ کی بتائی ہوئی، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے عمل کرنے سے روکے گا. اس کا مقصد ہے، اس کا ایم ہے، اس کی زندگی کا مقصد وہی ہے. اس کے برخلاف انبیاء علیہ السلام یا رسولوں کو جو بھیجا گیا وہ برائی سے روکتے ہیں، برائی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اللہ کو یہ برائیاں، یہ گناہ اور یہ غفلت پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ان کی عبادت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے احکام کو فالو کرنا، ان کے انبیاء کی اتباع کرنا، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہیں. تو ایسا کلام شیطان کیسے لائے گا؟ چھوٹی سی آیت ہے لیکن معنی دیکھیے ایسے ٹھوس ٹھوس کے بے حساب بھرے گئے. بات سمجھ آ رہی ہے سردا؟ جی، شیطان اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی کہ جو پہنچانا ہے، جس طرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیا ہے کہ اس طرف آگے بڑھو، شیطان اس سے ہٹائے گا، سے دور کرے گا. تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شیطان کا کام ہے، شیطان اچھی باتیں لوگوں کو سکھا رہا ہے. تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ایسا سوچ بھی کیسا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا کامن سینس ہوگا تو وہ اس وقت کے لوگ، یہ اب تو خیر کوئی نہیں کہتا، لیکن اس وقت کے لوگ یا پھر اب کوئی اور مذہب کے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کوئی شیطانی کلام ہے، تو ان کے جھجوڑنے کے لیے، ان کے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کا نیچر اگر بد ہے تو وہ بدی کی طرف ہی لوگوں کو راغب کرے گا، اسی طرف بلانے کی کوشش کرے گا. اور کوئی نیک، ایک آدمی کوئی نیک ہے تو وہ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کرے گا. یہ تو وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں ہر طرح سے آپ کو آپ سے دور کروں، آپ کے بندوں کو، ان کو ورغا لاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالوں گا، آپ کی باتوں کو یقین نہیں کرنے کی تعلیم دوں گا. تو وہ شیطان یہ کلام، ایسا پاک کلام، صحیح کلام جو برائیوں سے روکتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اللہ ایک معبود کی، وہ ہوتا تو بولتا تھا کہ وہی دوسروں کو جیسے بت پرستوں کو بھٹکا کے رکھا ہے، یہ بتوں میں ہے سب کچھ، ان کی پوجا کرو، ان کو خوش کرو، فائلوں کے پاس جو ہے کہ جادوگروں کے پاس جاؤ، اس سے اپنی قسمت کا حل معلوم کرو. ایسی تعلیم شیطان دے سکتا ہے، انبیاء نہیں دے سکتے. اتنے معنی نکلتے ہیں دیکھیے. ٹھیک، ان کے کہنے کی تشریح ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ یہ باتیں سکھائے. اگر شیطان یہ باتیں لا رہا ہے تو یہ باتیں کیسے اس پہ پوری ہو جائیں؟ غلط ہے نا یہ اعتراض غلط ہے کہ یہ کلام جو وہ لوگ کرتے تھے تاریخی حوالے سے، یا آج بھی اگر کوئی مومن تو نہیں کہتا ہو، لیکن ممکن ہے کوئی اور مذہب کا آدمی جو ہندوازم میں ہے کہ وہ بلیو نہیں کرتے کہ اللہ کا کلام ہے، تو وہ یہ شاید کہہ سکتے ہیں. تو ان کے سوچنے کے لیے ایک ہتھوڑا ہے ذہن کے اوپر کہ
اگر کوئی خراب آدمی یا خراب روح شیطانی فطرت والی کوئی چیز اس کلام کو تار کھلاتی تو یہ تو اس کے نیچر کے خلاف ہے، اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ فلاں آدمی اچھی بات کر رہا ہے، اچھائی کی طرف دعوت، ایک شرابی شراب کی طرف ہی راغب کرے گا، ایک گناہگار دوسروں کو گناہوں کی طرف ہی راغب کرے گا۔ وہ کب کہے گا اگر ایک بے نمازی ہے تو لوگوں کو نماز سے دور کرنے کی کوشش کرے گا؟ بات کچھ سمجھ میں آئی؟ بالکل سر، جی سمجھ گئی۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ تنزلت میں جو تا آ رہا ہے آخر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب کے لیے ہے، کتاب کے لیے ہے، بھی لیکن کی الشیاطین کا جو ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے ساتھ شیاطین کے ساتھ یہ کتاب نازل نہیں کی گئی، بذریعے شیطان یہ کتاب کو نہیں بھیجا گیا، اس کتاب کو لانے والے شیاطین نہیں ہیں۔ ان کے آگے کی آیت جب پڑھیں گے تو اور کھل کے بات آئے گی شیطان کیوں نہیں لا سکتا اس کتاب کو۔ گرامیٹیکلی میں پوچھ رہی تھی کہ پھر الشیاطین جو ہے وہ اس کا فائل تو بن رہا ہے کہ نہیں اترے شیاطین بھی بالکل اس کو لے کے۔ بالکل اس کا فائل بن رہا ہے، بھی اس کو لے کے جی اس قرآن کو نہیں اتارا گیا ہے شیاطین کے ساتھ، کوئی شیطان کوئی یہ کلام کوئی خراب روح لے کے نہیں آ سکتی۔ سر الحمدللہ کلیئر ہو گیا۔ چلیے اس کے بعد کہ آپ پڑھو سر اب سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينبغي لهم، یہاں تک لیں گے۔ یہ ایک یہ بھی فعلیہ خبریہ جملہ ہے، واو جو ہے حرف عطف ہے، ما حرف نافیہ ہو گیا نہیں، ینبغی جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے۔ میری آواز کیوں گونج رہی ہے؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نبغا ہوگا کہ بغیا، تو بغاوت کرنے کو کہتے ہیں، تو نبغا ہے سر، نہیں ہوگا نبغا، تو بغیا۔ بغیا ہی ہے۔ یہ اچھا، دیکھیے یہ بغیا، بغیا کے میں نے اپنے کیا بتائے، وہ بغاوت کیا۔ بغاوت کیا۔ اب آپ ایک زبان جو کلاسیکل زبان ہے اور اس کا جو جس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کو ایک اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کام وہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بغاوت کے ہی معنوں میں ہے، لیکن بغاوت کیسے معنوں میں ہے اور اردو میں اس کے معنی کیا موضوع ہوں گے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا۔ لائق نہیں ہے، لائق یا ان کی لائق یا استطاعت موضوع اس کام کے لیے وہ موضوع ہے ہی نہیں، اس جی کا ایک نیچر ہوتا ہے۔ ابھی جیسا ہم اس آیت میں پڑھ رہے تھے کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتا؟ بیکاز اس کا نیچر یہ ہے ہی نہیں کہ کسی کو سیدھی راہ بتائے، کسی کو اچھائی کی طرف راغب کرے۔ اس کی زندگی کا مقصد، اس کے دنیا میں جو فیئر آف ایکٹیویٹیز ہے جس میں وہ کام کرتا ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ تو صرف بھٹکانا چاہتا ہے، اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن پھر کہہ دے گا کہ تم خود بھٹکے، میں تو صرف ورغلا رہا تھا، تم کو اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں تھا، تم خود بھٹکے۔ یہ بے شمار جگہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، انی بریء مما تشرکون، میں تو بالکل بری ہوں، میں شرک کرو بلکہ تم کو لے جا کے بت کے سامنے تمہارا سر نہیں پٹکا، تم خود اپنے نفس کو لے کے اس کی طرف راغب ہوئے، ہاں اس کو رغبت دلانے میں، وسوسہ ڈالنے میں۔ دونوں آیتیں، تینوں آیتیں مل کے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، جب تک تین آیتیں نہیں پڑھیں گے مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جی یہ سر، وہ بغاوت کے
طاقت کی بات ہے، جیسے ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں کہ چاند میں نہیں ہے طاقت کہ وہ لائک سورج کو پکڑ لے یا کچھ اسی طرح ہے، وما ینبغی. ہاں ینبغی لہو، جی کہ وہ کسی میں وہ کام کی طاقت ہی نہیں ہے کہ جا کے اس کو سرپاس کرے، اپنے سے اس سے آگے بڑھ جائے. وہ تو اللہ کا ایک مقرر کردہ نظام ہے، ہر ایک کو جس راستے پہ ڈالا اسی راستے پہ چلنے کے لیے. وہی انبغی کا لفظ یاسین میں بھی آیا. تو یہ بغاوت کا ہی ہے، لیکن بغاوت اپنے نیچر سے کوئی نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ. اس کا جو کام ہے وہ کام ہی وہ کرے گا، جو خبیث ہے وہ خبیث کام کرے گا. ہے نا؟ ایک سورہ ابراہیم میں ایک آیت آپ پڑھ کے آئے ہیں، ابتدائی صورتوں میں تھا، جس میں خراب کلمہ اور برا کلمہ، خراب اور عمل اور برے عمل کو تشبیہ دی گئی تھی جھاڑ سے، کہ خراب اگر کوئی خاردار جھاڑ ہے، ببول کا جھاڑ ہے، تو اس میں کانٹے ہوں گے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پھل نہیں دے گا. بجائے اس کے کوئی پھل کا درخت ہے اور وہ اچھا ہے، اس کے اندر پھل لگیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو وہ اچھائی اور برائی کی مثال دو جھاڑوں سے دی گئی. سورہ ابراہیم کی آخری آیتوں میں پڑھی ہوئی صورت ہے، سورہ ہجر کے پہلے یا بعد کی. تو اب یہاں پر ینبغی تو وہ بغاوت ہے، نیچر سے بغاوت ہے. لیکن یہاں پر اس کو اردو میں لائیں گے تو اس کے معنی اس کے لیے یہ بات جدتی ہی نہیں، اس کے لیے یہ بات موضوع ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نیچر سے بغاوت کرے. آپ کسی بھی برے آدمی سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا، نیک کام کرنے کے لیے کہے گا. از اٹ پاسبل؟ یہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، شیطان کی نہیں. نہیں، وہ برائی کی طرف، برا انسان برائی کی طرف کھینچے گا، جو نیک کرے گا، بالکل صحیح ہے. اور اچھا انسان اچھائی کی طرف راغب کرے گا. تو یہ انسانوں کی بات ہے، وہ اپنے نیچر سے بغاوت نہیں کرتا. اسی طرح سے یہ شیطان ہے، اس کا جو اسفیئر آف ایکٹیویٹی ہے، جو اس کے کام کرنے کا دائرہ ہے، وہ لوگوں کو بھٹکانا ہے، اللہ سے دور کرنا ہے، قریب کرنا نہیں ہے. تو پھر یہ شیطان یہ کلام لے کے کیسا آئے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، دن میں اتنی بار عبادت کرو، اس کا حکم مانو، ہر بات میں اس کا شکر ادا کرو، اس کے ناشکری مت کرو. ایسی تعلیم شیطان کیسے دے سکتا ہے؟ کچھ پھول کی طرح کھل کے آ رہی ہیں یہ آیتیں. بالکل سر، بالکل. کہ یہ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان قرآن کو لے کے اترا، کیونکہ شیطان کی تو نیچر ہی اپوزٹ ہے ٹوٹلی، کہ وہ تو بھٹکائے گا بلکہ گمراہ کرے گا. جو اس پہ ایمان بھی لا رہا ہوگا اسے بھی کوشش کرتا رہے گا گمراہ کرنے کی. تو یہ واضح ہو گیا. تو یہ پھر ہم جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ ہم کون ہے؟ سر یمبغی میں فعل اور فاعل ہے. فاعل یمبغی کا ہوا ہے، یعنی کہ وہ کام، یعنی قرآن کو لے کے اترنا. اور لہم جار مجرور متعلق ہے یمبغی، اور ہم کا جو وہ ہے جار ہے شیطان کی طرف، شیاطین کی طرف. شیاطین کی طرح ہے نا. وہ شیاطین کے لیے یہ کام موضوع ہی نہیں ہے کہ کوئی نیک بات، کوئی اچھی بات، اللہ سے قریب کرنے والی بات لے کے آئے. تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو سکتا ہے. جیسے پچھلی کتابیں اتری اسی طرح یہ بھی اترا قرآن. بھی کتاب اتری اور وہ انبیاء کے اوپر اللہ نے ڈائریکٹ اتاری ہیں وحی کے ذریعے. اور ایک روح الامین جو بہت ہی امانت دار فرشتے ہیں، وہ کئی فرشتوں کے ساتھ وحی لے کے آیا کرتے تھے، اور وہ نبی کے قلب کے اوپر قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتارا، کانوں پہ نہیں اتارا.
اوکے اچھا پھر اس کے بعد واو وما یستطیعون واو پھر حرف عطف ہو گیا کیونکہ ایک تو وہ کہہ رہے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے وہ کام ان شیاطین کے، اور ما یستطیعون اور نہ ہی وہ استطاعت رکھتے ہیں اس کام کو کرنے کی، تو ما حرف نافیہ ہو گیا، یستطیعون میں فعل اور فاعل ہو گیا، اور استطاعت ہوتی ہے اس کا تو روٹ ورڈ استطاعت میں اس کا کیا روٹ ورڈ بنے گا، کیونکہ وہی ہے کہ اس میں سین اور تا کی اضافت ہے، اور یا واو نون جو ہے وہ جو ہے یہ اس کے فائل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی جو کہ شیاطین پر ہی جا رہا ہے کہ نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یہ اس کے نہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، اور پہلے یہ تھا کہ نہ ہی یہ اس کا یہ کام اس کے لائق ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے شیطان کے وہ قرآن کو لے کے اتر سکے۔ استطاعت کے بارے میں اس کا روٹ شازیہ ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے تمہارے سر پہ۔ آ جاؤ رکھ دو میرے سر پہ ہاتھ۔ سر توئیں الف عین تا ہاں تا کسی چیز کی سکت رکھنا، کسی کام کو کرنے کی، کوئی اپنے نیچر کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوئی بد روح میں یہ طاقت ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو نیکی کی طرف بلائے۔ نیکی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے مہربان ہیں، اپنے بندوں کو انبیاء کے ذریعے صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں یہ کلام سب اللہ کا تھا، اللہ کی طرف سے اچھائی کی رہنمائی آتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ اب 2 آیتیں آپ سمجھے، تیسری بھی ملائیں گے تو پورا مضمون سمجھ میں آئے گا۔ سر ایک سوال کر لوں؟ کیا پوچھیے؟ سر وہ کیا ہے ان کا، سر میں میرے سے خیال ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا اعتراض میں کیا تھا کہ یہ شیطان کا کلام ہے نعوذ باللہ یا شیطان کے ذریعے اتارا گیا ہے؟ نہیں ذریعے نہیں، کلام شیطان کا ہے، ہوئی تو یہ اللہ کا کلام کسی شیطان کے ذریعے نہیں اتارا گیا، یا کوئی شیطان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر اس کے دوسری آیت میں ہے کہ اس کے لیے یہ اپنے نیچر سے بغاوت کرنا یہ مناسب، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا جو ایکٹیویٹیز کا دائرہ ہے وہ بالکل الگ ہے، اور اس کام کے لیے وہ موضوع بھی نہیں ہے۔ یہ کلام بنانا اور لوگوں انبیاء تک پہنچانا، انبیاء کے ذریعے لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دینا، اس کے لیے وہ شیطان یا بد قسم کی روحیں یا جن اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، ان کے اندر اتنی استطاعت ہے ہی نہیں۔ جی سر، تو مطلب وہ بالکل یہی ڈینائی کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہتے تھے یہ تو کسی نعوذ باللہ۔ سر میں تو کہنا بھی نہیں چاہ رہی، بس ٹھیک ہے۔ کہنے میں کیا ہے، وہ کہتے تھے بولے، آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ 2 آیتیں کھل گئی آ گئی، الحمدللہ۔ اب ایک اور کریں گے تو پورا مضمون ہو جائے گا۔ وہ جو سورہ جن کی 2 آیتیں کہا تھا کہ آپ کو کہ اس کو دیکھ کے آئیے، اور عمرہ نے دیکھا اور لوگ بھی دیکھے ہوں گے، میں تو اچھا ہی گمان کرتا ہوں ہر ایک کے ساتھ، اس کی عکاسی سورہ جن کی وہ 2 آیتوں کی یہ آیت 212 کرتی ہے۔ سر اس میں جو سورہ جن کی اس میں وہ جو کہتے ان کی اس میں کیا اس چیز کا بیان ہے، میں نے پڑھا اسے، لیکن اس کے بارے میں یہ مجھے لگا کہ وہ چاہتے تھے وہاں سے معلومات حاصل کرنا، تو ان کو روکنے کے لیے وہ شہاب ثاقب ان کی باؤنڈری بنائے گئے تھے کہ وہ اس سے آگے نہ آئیں۔ وہ نہیں، وہ تو ایسا مطلب نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یا ولادت سے پہلے آسمانوں تک ان کی پہنچ تھی، وہاں بیٹھتے تھے،
اور وہ چونکہ ابلیس فرشتوں کی زبان کو جانتا تھا تو کچھ گن سن لے کے اس کے چیلے نیچے اترتے اور وہ کاہنوں تک وہ بات پہنچاتے. کاہن وہ ہر جگہ پڑے ہیں، یہودیوں کے پاس کاہنوں کا آج تک بھی رواج ہے، اور وہ کاہن اس میں اپنی طرف سے اور کچھ جھوٹ ملا کے کچھ آج جتنے بھی یہ قسمت کا حل بتانے والے ہیں وہ کچھ ایسی چیزوں کو لے کے کمبائن کر کے کچھ جھوٹ سچ بتا کے بہرحال لوگوں کو امپریس کرتے ہیں. تو وہ پہلے جو سورہ جن کے آیت ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اس کلام کی تصدیق کے سلسلے میں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ کلام جو اب ہم سن رہے ہیں اس سے پہلے ہماری پہنچ آسمانوں تک تھی، کسی کونے میں ہم بیٹھتے تھے، اس سے کوئی گن سن لے لیتے تھے اللہ کے احکام کی، جو ایک نظام ہے. وہ احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ جو عرش کو تھامے ہوئے ملائکہ ہیں ان کے ذریعے نچلے آسمانوں کو پھر زمین پہ ان احکام کو لاگو کرنے والوں تک وہ قلم پہنچتا ہے، آرڈرز اس کو اچک لیتے تھے. اب اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی یا آپ کو نبی مقرر کیا گیا، اللہ کا رسول مقرر کیا گیا، تو شاید وہاں کے پہرے سخت ہو گئے. اب ہم قریب بھی نہیں جا سکتے. اب اگر جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہاں کے آگ کے گولے ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہمارے اوپر پھینکے جاتے ہیں. اب کوئی سنگن ہم وہاں سے نہیں لے سکتے. یہ سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہوئی. اس کے بعد کوئی کاہنوں کا رواج ختم ہو گیا. تو اسی کے لیے یہ آیت آپ پڑھیں گے تو اس میں اس کا ایک مختصر سا ذکر ہے. چلیے اب یہ کوئی دو لے لے، آپ خود ہی سلیکٹ کریں، جلدی جلدی کریں. پر میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا تو سننے والا بھی تو کوئی ہونا نا. جازیہ سن لیں گی میں سر. سن لیتی ہوں. پھر آپ بولو نا، اس کو سنو بلکہ. سر وہ ممتاز نے بھی مائک آن کر دیا تھا تو میں سوچی تھی شاید وہ آپس میں پڑھ رہی ہیں. جی سر. چلو سیدھا پہلے بولے تو اس کو کرک سنائیں گے، اور جی کیا سر. محروم نہیں کر سکتے نا. جی سر. بسم تم اللہ. سنو پھر پڑھو جلدی ایک بات. پڑھ رہی ہوں سر. انہم عن السمع لمعزلون. دوبارہ سے پڑھ لے گا ذرا پلیز. انہم عن السمع لمعزلون. سم ای ہے، سمے ای نہیں. اگر ایسے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے میم پہ بھی آپ کو حرکت دے رہے ہیں. لمعزلون. لمعزولون. لمعزلون. ایک منٹ ٹھہرو. راشدہ جی سر. پڑھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا اس کو. تو جیسے آپ کا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو سنا رہی ہوں کچھ غلط ہو جاتا ارے ہے میں میرے. نہیں ہوں یہاں پر، میں سن بھی نہیں رہا ہوں. شازیہ کو سناؤ بالکل فری ہو کے. میں ہوں ہی نہیں سمجھے، کلاس میں نہیں ہوں، میں چلے گیا کلاس سے. آپ شازیہ سے بات کر رہے ہیں، میرے سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں. لڑائی ہے آپ سے میری. نہیں نہیں، اللہ نہ کرے سر، میرے سے نہیں لڑائی رکھی ہے. آپ تو والد کی طرح ہیں میرے. بہرحال ایسی کہہ رہا ہوں، لڑائی کیوں ہوگی آپ کی میری. چلیے نہیں، مذاق میں نہیں بولیے یہ. سکون سے پڑھیے، سکون سے پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے. پڑھیے. انہم عن السمع لمعزلون. دیکھیں آپ میم پہ بھی آپ حرکت دے رہے ہیں. عن السمع لمعزلون. صحیح پڑھا کہ نہیں؟ نہیں پھر لمعزولون. معزولون. ہاں معزولون. معزول. لمعزولون. اس کا ورڈ بتا سکتے ہیں آپ؟ سر یہ ازلا ہوگا. ویری گڈ. چلیے اتنی اچھی بات معلوم ہے. ازلا کے معنی کیا ہے؟ دور رکھنے کے معنی ہے سر. وہ دور کیا. کسی کو دور کر دینا. وہ دور کیا.
ان کو الگ کر دینا ہے یہ نا. ہم سورہ نساء میں آ سر. اب دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حکومت ہوتی ہے، اس انتخابات ہوتے ہیں، اس کے جتنے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو معزول کر دیا جاتا ہے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ان کے پوزیشن سے، معزول. اسی طرح سے ایک قوم کو معزول کر کے خلافت دوسری قوم کو دی جاتی ہے. اب یہودیوں کو دی گئی، پھر نصرانیوں کو دی گئی، پھر مومنین کو دی گئی جو قیامت تک رہے گی، ہے نا. تو یہ کسی کو دور کر دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دھتکار دیتے ہیں. تو ازلہ دور ہے اس سے، یہ سننے سے دور کر دیے. اس میں مفعول ہے کہ سننے سے ہم نے ان کو دور کر دیا گیا. تو بہت اچھا کیا آپ نے. چلیے پھر اس کو شازیہ سنیں گی، میں غلطی سے سن لیا. اب صحیح کریے پوری انالیسس. انہم عن السمع لمعزولون. اب صحیح پڑھا سرا؟ سمی سمع لمعزولون. معزولون. معزولون. انا کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم ہے، عن السمع لمعزولون جو ہے اس کی خبر ہے کہ یقیناً بے شک وہ ہم نے مطلب سننے سے انہیں الگ کیے ہوئے ہیں. شیطان کو، ہم کی ضمیر جو ہے شیطان پر جا رہی ہے. سمع کے بارے میں کون بولنا؟ یہ جار مجرور بولنا کون؟ جی سر. کون بولنا؟ شازیہ بولنا یا آپ بولنا؟ سر آپ نے سر پتہ نہیں، کبھی نہیں کہوں اس کو. خبر کھولنی ہے کبھی نہیں کھولنی ہے تو تھوڑا لائک ٹھیک ہے سر، کیونکہ اگر کھولیں گے تو اس کو متعلق کرنا ہوگا، پھر متعلق کے لیے ہمارے پاس فیل نہیں ہے تو ہم اس کو متعلق وہ خبر ہے تو، لیکن کریں گے. جی یہ سر، بات جو خبر ہے اس کو تو کھولنا پڑے گا نا. معزولون کو کھولیں گے تو معزولون جار مجرور ہے، متعلق ہے. یہ اس کے اندر ایک فعل ہے موجود رہتا ہے. فعل کے متعلق معزولون تو جار مجرور نہیں ہے، لا تو میرا خیال ہے تاکیدی لگ رہا ہے کہ لام تو تاکیدی ہے، ان جو ہے جار مجرور ہو جائے گا نا. ان سمی اس کے لیے ان کی وجہ سے سمی ہے. جی سر، یہاں پر حرف جار ہے جی سر، اور اس کا جو اسم بن رہا ہے الف لام سے، یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم مجرور ہے سننے سے. انہم عن السمیع، سننے سے، یہ جار مجرور ہے. اب وہ کسی خبر کی انالیسس کر رہے ہیں، انہم کی تو پوری ایک انالیسس کر لیے. انہا کا جملہ ہے ہم اسم ہے اور خبر عن السمع لمعزولون. اب اس کے بعد یہ پورا ایک فعلیہ جملہ ہے، اگرچہ کہ یہ فعل نہیں ہے لیکن اس کے اندر ایک فعل موجود ہوتا ہے، اس میں مفعول میں بھی، اس میں فاعل میں بھی ایک فعل میں ہوتا ہے کہ وہ دور کر دیے گئے ہیں سننے سے. ان کو تو سننے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو وہ کلام بنا کے لا کے نیکی کا حکم کہاں سے دیں گے؟ انبیاء کو یہ بات کیسے سنائیں گے کسی انسان کو کہ یہ اچھی بات ہے لوگوں تک پہنچاؤ؟ بالکل جی. اور اس کی جو ہے وہ وضاحت آ گئی سورہ ہجر میں بھی اور سورہ جن میں بھی. اور جگہ مومن ہے کہ ان کے لیے شہاب ثاقب ہے، شہاب آپ کے گولے کو کہتے ہیں، اور کے جاتے ہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تارا ٹوٹنا، شاید ہوئی ہوگا، اللہ عالم. جی سر، انہوں نے کہا جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو آگ کا گولا ہمارا منتظر ہوتا ہے، ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تو پوری بات یہاں پر بھی آ رہی ہے کہ یعنی یقیناً وہ لوگ تو سننے سے بھی معزول کر دیے گئے ہیں. اس کلام کے شروع ہوتے وقت، پہلی وحی کے وقت کے بعد سے یا آپ کی ولادت کے بعد سے آسمان پہ پہرے سخت کر دیے گئے. وہاں جنوں اور شیطانوں کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی کوشش کر کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے آسمان میں بروج بنائے رکھے ہیں اور وہاں پر حفاظتی فرشتے
داروغہ جسے کہتے ہیں، نگران کار موجود ہیں، وہ ان کے اوپر آگ کے گولے پھینکتے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو بھاگ جانا پڑتا ہے۔ اب یہ 3 آیتیں ملا کے کسی ایک سے پورا کرا لو اور سہزہ تم ہی سنو، اس کے بعد کی آیت پڑھو کہ ممتاز ہاتھ اٹھائے تھے جب یہ اس کو جلدی سے اس کا ریویژن کرو یہاں سے ممتاز کو آپ بسم پھر اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تم سنو میں نے سنا۔ جی سر، وما تنزلت بھی شیاطین، اس کا ربط بھی لیں گے، یہ ربط یا عطف لیں گے۔ ما نافیہ ہے، نفی لیں گے اس کو، فعلیہ خبریہ جملہ ہے یہ۔ تنزلت اس میں نزلہ اس کا روٹ ورب ہے، انزلہ وہ اتارا گیا، تنزلت وہ انزلہ اتار، اتارا یعنی اس نے جی اتارا، ٹھیک، انزلہ اس نے اس نے اتارا، ٹھیک ہے، اس نے تنزلت اتارا، تنزلت وہ اتارا گیا، بھی اس میں کیا کیا ہے بھی تنزلت میں؟ جار مجرور متعلق نزلہ ٹھیک ہے، تو الشیاطین، اس کا تنزلت میں پہلے بتا دیں کیا کیا ہے اور کس کو ایک طرف اس جا رہے میں ہیں، اور ہے پھر بہی میں بھی کی تنزلت میں ہے فعل فاعل ہے، اور یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ اس کو قرآن کی طرف ہم کو ریفر کرتا ہے، اور قرآن ایسے نہیں اترا شیاطین کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ہی کی ضمیر پھر کس پہ جا رہی، بہی کے میں ہی قرآن کی طرف ہے، ہی کی ضمیر، ٹھیک شیاطین اس کا فاعل ہے۔ ٹھیک ہے، اور تنزلت میں بس آپ نے ایک چیز چھوڑ دی کہ اضافت تھی، تا اور ایک زال کی، ٹھیک ہے، ہاں، زا اور تا اور زا کی اضافت ہے اس میں۔ جی، اس سے دوسرے مطلب سے کرو، نجیبہ سے کرو، تمہیں سنو۔ جی جی سر، کریں، یہ والی بھی کر لیں ممتاز، یہ نجیبہ سے کراؤ، کمر سوری، کرنے لگے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تنزلت نہیں به نہیں، دوسری آیت ہے، اسکرین پہ دیکھ، جی وما ینبغی والی آیت ہے، اچھا وہ دوسری، وما ينبغي لهم، جی اور نہیں ہے، اور وما اور ما جو ہے حرف کس نافیہ قسم ہے، کا جملہ ہے، ہاں یہ کس جو قسم ہے، جی کون سا جملہ ہے، یہ جملہ ہے، جملے فعلیہ، ٹھیک ہے، خبریہ، ٹھیک ہے، فعلیہ خبریہ، ینبغی میں اس کا روٹ ورڈ ہے باغیہ، ٹھیک، اور جو ہے ینبغی یا جو ہے مظاہرے کا یا ہے، ینبغی وہ نہیں، وما ینبغی لہم ان کے لیے نہیں، ینبغی بغی آتا باغی ہونا، ٹھیک، بغاوت کرنا، وما ینبغی اور نہیں وہ بغاوت کرتے لہم ان نہیں کے، بغاوت نہیں ہے اس کا مطلب، ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، سر نے کہا آپ ورڈز میں اردو میں ایگزیکٹلی نہیں بٹھا سکتے، اس کا مطلب ہے لائق یا اس کے قابل نہیں ہے، یا اور نہیں لائق ہے جی، ان کے، تو اس کیا میں جو کیا کیا ہے ینبغی میں، ینبغی میں یا جو ہے مظاہرے کا یا ہے، نابغا، تو وہ کس کی طرف جائے گا پھر ینبغی، یہ شیاطین کی طرف جائیں گے، وما ینبغی لہم ان کے لیے لائق نہیں ہے یہ نہیں وہ کام کی، وما یستطیعون اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ایک سیکنڈ، پہلے استطاعت، ہم ابھی ینبغی پہ ہیں، ینبغی میں اور نہیں وہ لائق یعنی اس کام کے لائق نہیں، یہ مطلب وہ سر اس کا مطلب مجھے بھی صحیح سے کرنا نہیں آ رہا، مگر یا کی ضمیر جا رہی ہے اس کام کی طرف، یعنی کہ قرآن کو کرنے کی طرف، موضوع، اس کام کے موضوع، موضوع، موضوع بولتے ہیں نا اردو میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کام کے لیے مجھے وہ نہیں آ رہا تھا کہنا، اس کام کے لیے تو جو یا کی ضمیر ہے تو پھر وہ اس کام کی طرف جائے گی نا، یعنی کہ قرآن کے اترنے کی طرف، Yes. سمجھیے مجھے، نظر کر جائیں گے، جی، نظر اور پھر لہم میں ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، لہم یہ شیاطین کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، وما اور نہ وہ یستطیعون اس کی استطاعت رکھتے ہیں، Good. یستطیعون میں روٹ ورڈ ہے توئے، واو بتائیے، واو کیا ہے، تا یا واو کیا ہے پہلے تو واو،
حرف عطف ہے. ٹھیک. وما ينبغي کی طرف وما یستطیعون یہ وہ ہے کیا یہ جو ہے معطوف ہے. ٹھیک ہے. یہ اب یستطیعون کو کھول دیجئے. یستطیعون میں تا آ عین تا عین تا الف عین. جی. ہے اور یا جو ہے شروع کا یہ مضارع کا یا ہے یا اور واو نون یہ مضارع ہے. یستطیعون سین تے جو ہے اضافت ہے تا اور یا واو نون مضارع کس کی طرف جا رہا ہے؟ یستطیعون شاطین کی طرف ذرا ٹھیک ہے. یستطیعون ٹھیک. وہ اور استطاعت رکھتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کا بھی کریں. یہ دوسری آیت کون کریں گا؟ یہ دو ہی تھے اور کون ہے؟ پھر راشدہ سے کرا لو آخری آیت. یہ راشدہ نہیں کی تھی پہلے بھی. چلے راشدہ. انہم عن السمع لمعزولون سمعی نہیں سمعی. سمع لمعزولون معزولون. عن السمع لمعزولون چلے. لمعزولون لا مع زولون. لمعزولون ٹھیک. لمعزولون. ٹھیک. انا کا جملہ ہم اس کا اسم ان سمع لمعزولون جو ہے اس کی خبر ہے. اور ٹھیک ہے. ان سمع جو ہے جار مجرور متعلق کے محذوف فعل ازلا جو کہ لمعزولون میں ہے. صحیح ہے سر؟ بالکل. ازلا ہے اور پھر معزولون کیا بن گیا؟ اس میں مفعول بنتا ہے یہ. جی بالکل. ویری گڈ ویری گڈ. کچھ سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ. اب میری باری پڑھنے کی. مجھے یہ کون میں پڑھتی ہوں سر. خالی کرے. ایک بسم سیکنڈ اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک سیکنڈ ٹھہرو. یہ جو پھر ایک ہے نیا گروپ ہے 213 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ چلے گا کہاں تک 2 یا 3 آیتیں ہیں 213 14 15 16 216 213 سے 216 بلکہ 18 تک چلے گا 17 تک چلے گا 213 سے 217 تک چلے گا. یہ گروپ 213 سے 217 تک یہ اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اب اس سے مضمون تھوڑا سا یہ ہے تو ہمیں 13 14 15 16 17 5 آیتیں ہیں. ایک بالکل الگ مضمون ہے. یہ الگ مضمون ہے. اب اس کی اوپننگ آیت یہ ہے. کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ یہ تو سننے والا بھی تو کوئی ہونا. ممتاز پڑھنا میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہے. کون نہیں پڑھا ہے؟ میں شازیہ. میں پڑھ رہی ہوں سر. میں پڑھ رہی ہوں. سنیے کوئی اور. سننے والے جو ہے دانش سفر میں ہیں سننے کے قابل ہیں بات کرنے کے قابل ہیں. نہیں سر بہت شور ہے میرے آس پاس. ہاں سر بہت شور ہے. سوری میں نہیں سن پاؤں گی. اچھی بات ہے. میں سنی خالی کلاس سنتے رہیے. ٹھیک ہے. آپ سفر میں رہ کے بھی آگے سن لے رہے ہیں کوئی بڑی اچھی بات ہے. چلو صدف حسین سنو. جی سر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر تک لیں گے ہم اس کو. پھر یہ فا یہ حرف عطف ہے اور یہ فعل امر نہیں کا جملہ ہے. یہ امر نہیں ہے. اس میں لا تدعو دعا اس کا روٹ ورب ہے
اور تدو میں فعل اور فاعل ہے. مع اللہ جار مجرور متعلق ہے داء. یہ مع اللہ پھر یہ بنے گا مضاف مضاف الیہ. ہر وقت ممتاز تم کو بولے فعل اور فاعل بولنے سے کام نہیں چلتا. وہ تے کس اچھا کو ریفر کر رہا ہے وہ بھی بولنا. تے فاعل نہیں بولے تو پھر فعل فاعل بولنا بیکار ہے، اس سے تو نہیں بولنا. یہ فاعل ہے تا. یہ ہمارے مومنین کو اس میں آپ مومنین نے کہا نا مسلمین فعل امر ہے، اگر فعل امر ہے تو فعل امر کس کو کہا؟ امر نہیں ہے یہ. امر لا تدو امر نہیں ہے یہ. لا تدو مت پکارو. تو پھر یہ تا ریفر کرے گا مومنین کی طرف. تم مت پکارو مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی اور معبود. مفعول ہے یہ اس کا. یہ مع اللہ ہی کیا ہے ساتھ اس کے؟ مع اللہ جار مجرور متعلق ہے. اب حسین پہلے تدو کو پورا ہم دے ہو، بعد میں جاؤ مع اللہ کی طرف. مجھے ایک بات ممتاز اچھی طرح سے یاد رکھو، سارے لوگ یاد رکھیں، کرتے بھی ہیں. آپ خالی فعل فاعل بولیں گے تو کوئی ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا جب تک کہ جی آپ فاعل کون ہے. کس حکم اگر ہو رہا ہے، چاہے وہ حکم ہو یا امر نہیں ہو، امر ہو یا نہیں امر نہیں ہو، اس کا فاعل ہمیشہ کون ہوتا ہے؟ امر تا اس کا فاعل ہے اور اللہ تعالیٰ پکار ہے اس کا فاعل. اللہ مت جب پکارو. حکم دیا جاتا ہے تو کس کو دیا جائے گا؟ حکم دیا جا رہا ہے مومنین کو. سامنے والے اے کو نہیں، مومنین. حکم آئے گا نا پھر اس میں. جی جب حکم دیا جائے گا ہوگا تم نہیں پکارو، تو اس وجہ سے تو وہ تم سامنے والے کو پکارا مت جائے گا. پکارو. جی تم مت پکارو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں مع اللہ اللہ کے ساتھ الہن کوئی معبود. مفعول مع اللہ جار مجرور متعلق ہے داء. اور یہ مع اللہ بنے گا مضاف مضاف الیہ. تدو دونوں مومنین نہیں ہے، وہ تھرڈ ہاں پرسن ہو جاتا. یہ تے کس کے لیے آیا؟ سیکنڈ پرسن کے لیے. امر اور امرے نہیں آتا ہے. یا سیکنڈ ہاں پرسن کون ہے؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے قرآن میں؟ تھرڈ پرسن اگر ہوا تو ایسا امر نہیں آتا. تم کس یہ کو کہہ رہے ہیں؟ تم مت پکارو. تم مت پکارو اللہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو بس نہیں. ختم. اور کیا ہے کہ حکم، یہ خطاب آپ سے ہو رہا ہے. اور جی قرآن میں بے شمار جگہ ہم ایسی آیتیں پڑھ کے آئے ہیں کہ حالانکہ ہم شبہ بھی نہیں کر سکتے، وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کریں گے. لیکن احکام آپ کے لیے آتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی تمام انسانوں کے لیے ہے یا مومنین کے لیے ہے. اگر تم ایمان لا لیے ہیں تو ایک انڈائریکٹ ہے یہ. پہلے حکم تو آپ سے ہو رہا ہے، سیکنڈ پرسن آپ مخاطب ہیں کہ اے جی حبیب آپ کسی اور کو الہ مت بناؤ اللہ کے سوا، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت مانیے. حالانکہ ہم وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے، 1000 بار استغفار کریں گے، لیکن آپ کے ذریعے یہ میسیج لوگوں کے لیے ہے، لوگوں میں بھی خاص طور سے مومنین کے لیے، کہ مومن ہونے کے بعد وہ سوائے اللہ کے اس کے سوا کوئی اور معبود مقرر نہ کریں، کوئی ان کو نقصان یا نفع پہنچا سکتا ہے. تو تدو سیکنڈ پرسن چاہے وہ امر ہو یا امرے نہیں ہو، مخاطب کون ہوگا؟ تم. تم تو یہ اچھا، تم اس کون ہے؟ طریقے سے دیکھیے کہ سامنے پڑھنے والا یعنی کہ یہ ہم لوگ ہیں تو اس میں سب شامل ہو جائیں گے. اب اگر قرآن آپ کے لیے بھی نازل ہوا، میرے لیے بھی، تو یہ ہمارے لیے بھی ہوا، لیکن قرآن کا نزول تو آپ کے اوپر ہوا تھا، تو یہاں جی پر مخاطب آپ ہیں.
اور ڈائریکٹ میسج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے بھی ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کوئی اور الہ مقرر نہ کریں، کہ اللہ کے سوا اس کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، یہ نفع نقصان کا ذمہ دار بھی ہے، اس سے ہم نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس سے یہ ہم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ یہ توحید کی تعلیم ہے جو آپ کو مخاطب کر کے انسانوں کے لیے، قاری قرآن کے لیے، مومنین کے لیے دی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اب اس کے بعد انہوں نے آخرہ کے بارے میں نہیں کہا، الہن کے بارے میں مفعول بھی کہا۔ یہ ہے مفعول ثانی ہے، یہ نہیں، آپ اس کو الہن آخرہ، الہن کے بعد اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کون تو یہ اس کی صفت ہوگی اس کی۔ جی اس کی صفت ہوگی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ پھر کتنا، یہ پھر بھی بہت امپروومنٹ ہے، لیکن ابھی تھوڑا اور تم کو منجنا ہے نا۔ ہمار جی کہہ رہے ہیں، مومنین کہہ رہے ہیں، مومنین وہ انڈائریکٹلی ہوگا، لیکن خطاب آپ سے ہو رہا ہے بھی، آپ کسی کو اللہ کے سوا مت بنائیے معبود، کوئی اور معبود، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس کا حکم مانا جا سکتا ہے، جس کو اپنے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہیں، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے۔ آپ کے ذریعے تمام مومنین کو، قاری قرآن کو، بلکہ ساری انسانیت کو میسیج پہنچ رہا ہے کہ اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اللہ ہی ایک الہ ہے، اور کلمے میں بھی وہی ہے کہ لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں الا اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ پھر بھی اچھی کر لی آپ نے، لیکن تھوڑی بنیادی تا کی طرف سر میرے کو ایک حیبت کے وہی بولنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کی طرف۔ بہت کھا لیتے ہو تم جلدی سے، حیبت کی کیا بات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیبت نہیں کھا رہے ہیں، حضور کو بول رہے ہیں، تو حضور سے تو کوئی تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی پیدا ہوئے تھے، رسول پیدا ہوئے تھے، اور تا قیامت آپ رسول رہیں گے، لیکن آپ کے تھرو قرآن میں ایسی بے شمار آیتیں ہیں کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ بھی عذاب پہنچنے والوں میں سے رہیں گے۔ چلیے، کوئی حیبت کی بات نہیں ہے، اگر ایسا کریں گے۔ حکم کے بعد کیا ہے پھر؟ وہ ہو گیا، چلیے اس کے بعد الہن آخرہ ہونا، پھر اس کے بعد یہ فتکونا من المعذبین، پھر یہ فا عطف ہے، ایک تکونا کانا کا جملہ ہے یہ، اور اس کا اسم ہے تا۔ فا من جو المعذب، جی جی فا سببیہ ہوگا کہ اگر ایسا کیا، ہاں سببیہ ہوگا عطف، تکونا میں کانا کا جملہ ہے یہ، اور تا اس کا اسم ہے، من المعذبین اس کی خبر ہے۔ کیا چھوڑ دیے صدف حسین ہے نا؟ تا پھر کے اگر ساتھ اسم آگے، اور تا کے ساتھ کچھ اور بھی شامل ہو جائے گا، کیونکہ نون جو بھی ایسا کرے گا وہ سب، وہ سب واو نون آ گیا اس کا، جی وہ اس کا اسم ہو جائے گا۔ اور پھر من المعذبین اس کی خبر ہے، تو پھر خبر کو کھولیں گے تو من حرف جار ہے، معذبین یہ اس کا مفعول ہے۔ نہیں، آپ نے اس کو جار کہا نا، تو پھر مفعول کی ضرورت نہیں ہمیں۔ تو یہ جار متعلق ہے دا کی طرف، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، یہ معذبین جو ہے یہ اس کی خبر ہے، لیکن خبر ہے۔ المعذبین، جی یہاں المعذب نہیں ہے کہ اس کی انالیسس کی جائے، جار مجرور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تکونا میں آپ نے اسم معلوم کر لیا، کانا کا جملہ آپ نے دریافت کر لیا، کانا کا جملہ ہے تو پھر اس کا فاعل مفعول کچھ نہیں ہوتا، اس کی خبر ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو من المعذبین، وہ سارے کے سارے عذاب عذاب
یہ جانے عذاب دیے جائیں گے. اب اگر عذاب میں خبر مبتلا کوئی ہوں گے. جملہ اگر خبر کوئی جملہ ہے تو ایسی صورت میں اس جملے کی انالیسس کریں گے. پھر سیدھی سی اس کی خبر ہے کہ سبب کے ساتھ اگر تم اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مانو گے، الہ بناؤ گے، تو پھر تم سب جو ہے عذاب دیے جاؤ گے. ایک مضمون شروع ہو رہا ہے، اس کی پہلی ابتدائی آیت ہے. شازیہ گیان سے جزاک اللہ شکریہ. جی سر. یہ بھی ٹھیک ہے، امپروومنٹ ہے، لیکن بس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال ضرور کرو. کبھی فعل فاعل بولے تو اس کو ریفرنس بتانا، ہر ضمیر کا ریفرنس بتانا کہ وہ ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی. اوکے، چلیے جزاک اللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو شازیہ تم کرو اور انہیں ہمارا سنے گی، میں نے سن رہا ہوں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہ ایک انشائیہ امریہ جملہ ہے. واو حرف عطف ہے جو کہ پیچھے والی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ڈالا یہ ہے. آ رہی ہے کیا؟ جی کوئی سر. جی سر آ رہی ہے. کہ ہوائیں جو ہے 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلیں گی. اچھا سر، آہستہ آہستہ بولو. اوکے. واو حرف عطف ہے جو کہ پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ولا تدعو، اور تو اس کے ساتھ یہ معطوف ہو رہا ہے. یہ پورا عطف بیان ہے کہ ایک تو وہ نہ پکاریں اور دوسرا کیا کریں، انذر، آپ ڈرائیں. تو انذر میں جو ہے فعل اور فاعل ہے. نذرا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے جو فاعل ہیں وہ سیکنڈ پرسن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر ہو رہے ہیں، حضور کو حکم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عشیرت کا جو ہے وہ ہو گیا مضاف مضاف الیہ عشیرتا، اور پھر کا جو ہے کا کی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. مضاف مضاف الیہ ہو کے یہ اس کے مفعول بہی کی جگہ لے رہا ہے. اور مفعول بھی. ٹھیک. الاقربینہ جو ہے یہ خرابہ کا پلورل ہے اور یہ ہو رہی ہے، صفت بن رہی ہے عشیرتکا کی، نعت. نعت بن رہی ہے. مزید اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہ نعت بن گئی. نعت ہو گئی. جی. آپ اس کا معنی بھی بتا دیں اس آیت اور کے. ڈرائیں، اور آپ ڈرائیں رشتہ داروں کو اپنے قریب کے، یعنی اپنے قریب کے رشتہ دار جو آپ کے آس پاس ہیں، آپ کے گھر والے اور پھر آپ کے قریبی جو بھی ہیں آپ کے. شیر تو وہ رشتہ داروں کو ہی کہتے ہیں نا، کلوز فیملی. یا چلیں ٹھیک ہو گیا کیا ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. کیا کیا خاک غلط ہوا سر؟ کیا خاک ٹھیک ہو گیا؟ تکونا سے من المعذبین تو ہو گیا، لیکن پھر سر یہ تو تدعو پہ ہو رہا ہے نا سر، معطوف تدعو مع اللہ لا ناخرہ پہ. ایک تو آپ نہ پکاریں ساتھ اللہ کے، اور دوسرا یہ کریں کہ آپ انذر. قرآن سمجھ رہے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سمجھ رہے ہیں. جی سر. تدبر کے بغیر قرآن، یہ بڑی اہمیت کا لفظ ہے. اب اس کے اندر یہاں پر ہم پڑھ کے آئے ہیں لا تدعو مع اللہ الہا آخر. ایک طریقے سے ہم نے اس کی انالیسس گرامیٹیکل کی کہ آپ کسی کو اللہ کے علاوہ الہ نہ بنائیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ جمع کا صیغہ ہے وَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ، یہ بغیر خل کے ہے. تو اس طرح سے ایک آپ سے مقولہ کہا جا رہا ہے، یہ انذر ہے، یہ ڈرانا ہے. اے حبیب، آپ اس بات سے لوگوں کو ڈرائیے کہ سوائے اللہ کے کسی اور کو الہ نہ بنائیں. اگر تم ایسا کرو گے تو عذاب پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس کام کے لیے جس کو آپ سلیکٹ کریں گے وہ عشیرتک الاقربین ہیں. وہ سب سے پہلے وہ جو آپ کے قریب ہیں ان کو آپ پہلے ڈرائیے، بعد میں دوسروں کو بھی ڈرائیے. یہ دو مل کے آئے تھے، مطلب جو نکلے گا یہ آپ کو کہا جا رہا بھی ہو سکتا ہے یا پورے کا پورا
ایک قول ہے، ایک مقولہ ہے جو کہہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ انذر، آپ یہ کہہ کے ان کو ڈرائیے، اگر تم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود سمجھے گا تو پھر تمہارے اوپر عذاب کی نازل کیا جائے گا، تم معذبین میں سے ہو گئے۔ اے حبیب انذر، آپ اس سے ڈرائیے۔ اب کس کو؟ ویسے تو پورے مومنین کو ڈرانا ہے، لیکن سب سے پہلے عشیرتک الاقربین، اس کی بڑی اہمیت ہے، عشیرتک الاقربین۔ اس میں بے شمار احادیث ہم کو ملتے ہیں، اور مختلف احادیث اس کے بارے میں مختلف صحابہ سے روایت کیے گئے ہیں۔ اس کی ایک تو بہت مشہور ہے کہ جب آپ کو عیسائیت کا حکم ہوا تو آپ مروہ صفا پہ کھڑے ہے کہ تمام قریش کو اپنے لوگوں کو جمع کیے اور کہا، وہ سب کو معلوم ہے کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ ایک دشمن کی فوج ہے تو کیا تم میری بات کو مانیں گے؟ تو سب نے کہا آپ امین ہیں، صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہوں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اس وقت جو ہے وہ دھول اڑاتا ہوا ابو لہب نکل گیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ بولنے کے لیے ہم کو بلائے تھے۔ اسی کے بعد وہ تبت یدا ابی لہب والی صورت نازل ہوئی تھی، جس میں نام لے کے کسی کو بتایا گیا تھا کہ اس کی تباہی کا ذکر کیا گیا۔ دو تین حدیث ہیں بلکہ اس سے زیادہ ہیں۔ دوسری ایک حدیث ہے، 5 منٹ ہیں، اس کو بھی سن لیجیے، بہت طویل حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ آیت نازل ہوئی، عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے، تو آپ نے حضرت علی کو سے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو میں اس بات سے واقف کروں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ کی عبادت نہیں ہوگی، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے تمام عبد المطلب کی اولاد کو، اب کہ آپ کے چچاؤں کو اور ان کے اولاد کو تم جمع کرو، اور جمع کر کے ایک اونٹ کی یا بکرے کی ران کا سالن بناؤ، اور کچھ آٹا گون کے اس کی روٹی بناؤ، اور ایک پیالے میں دودھ ان کے لیے رکھو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، اور تمام اولاد ابو طالب جو آپ کے دادا تھے ان کو جمع کیا کہ آپ کی دعوت ہے، کھانے پہ تشریف لائیے۔ مشہور حدیث ہے، بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے، بہت طویل ہے۔ خیر، وہ تقریباً 40 آدمی جو خاندان سے تعلق رکھتے تھے عبد مطلب کے، وہ جمع ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کھانا اتنا تھا کہ ان میں کا کوئی ایک آدمی بھی اگر کھا لیتا تو اس کا بھی پیٹ نہیں بھرتا تھا، اتنا کھانا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کی سالن کی ایک بوٹی لی، اس کو اپنے دانت سے اس کو کاٹا، اور اس کے بعد سالن کو ڈال دیا، اور وہ 40 آدمی پیٹ بھر کھانا کھائے۔ اور اس کے بعد جب آپ اپنی بات شروع کیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کو اور کوئی بات نہیں سننا ہے، تم دعوت دیے اور ہم لوگ جا رہے ہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ نے پھر دوسرے دن آپ سے کہا کہ اسی طرح سے پھر ان کو بلاؤ، تو پھر وہ آئے، یہ اسی طرح سے کھانے کا انتظام ہوا۔ کھانا بہت کم تھا، لیکن اس کو جب آپ وہ کھا چکے، سب پیٹ بھر کھائے، تو پھر آپ نے اپنی بات کی۔ تو اس مرتبہ دوسری بار بلایا تھا اور آپ بات کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ اس پیغام کو پہنچانے میں، اس کو ماننے میں
تم میں سے کون میرے ساتھ ہیں؟ تو وہ 40 کے 40 انکار کر دیا، آپ کی فیملی سے تھے، لیکن حضرت علی بھی ان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کے انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہوں اور آپ کے ہر طرح سے ساتھ دینے تیار ہوں۔ اب بالکل بچے تھے آپ اس وقت، بہت کم عمر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ یا شانہ پکڑا اور سب سے کہا کہ کم از کم اس بچے کی اتباع کرو، اس بچے کی پیروی کرو۔ اللہ نے ان کو فہم دیا ہے اور ان کو عقل دی ہے کہ وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ سب اس بات کے پر ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہوئے کہ علی کو ہم اس کی اتباع کریں گے، علی کی بات سنیں گے، اس بچے کی بات، اور یہ کہتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں آپ نے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا، اس میں آپ کے صاحبزادیاں بھی تھے اور پھر اور دوسرے بھی تھے، آپ کی پھوپھو صفیہ بھی تھے، بہت سے خواتین حضرات عبد المطلب کے خاندان سے، ایک ایک کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اے صفیہ میری پھوپھو، اے عباس میرے چچا، اے حمزہ میرے چچا، اور اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ، کسی اور پہ بھروسہ مت کرو۔ میں اگر تم ایسا کریں گے تو تمہارے کوئی کام آنے والا نہیں۔ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن تم اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کریں گے، تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تم رسول کے خاندان سے ہیں یہ مت سمجھو، بلکہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ اتباع کریں گے ان کی غلطیوں کے لیے آپ شافی محشر بھی ہیں، اور پھر محشر میں آپ شفاعت کریں گے، لیکن ان لوگوں کی جن سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جائے، شرک نہ کیا ہو، ان کے سوا سب کو آپ شفاعت فرمائیں گے۔ بڑی تفصیلی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو پہلی آیت ہے، یہ دوسری آیت کا لنک ملانا پڑتا ہے، یا تو آپ سے خطاب ہے یا آپ سے یہ جملہ کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو جمع کر کے کہو کہ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین انذر عشیرتک الاقربین۔ اے حبیب، آپ یہ کہہ کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ کچھ بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ سر جو پہلے فلا تدو والی پوری آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، تکونا جو ہے وہ بھی سنگیولر کا سر صیغہ ہے، کیونکہ کانا یکونو کانا تکونو، سر یہ واو تو اس وجہ سے آیا کانا الف ڈراپ ہوا تم مظاہرے ہو میں، جاؤ گے، فتکونو، سنگیولر کے لیے نا سر، تو یہ پوری آیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہیں، لیکن پھر وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ معذبین کیا ہے؟ سر معذبین میں سے نہ ہو جائیے، تو نہ کیا ہو ہے وہ؟ جائیں گے معذبین میں سے، ہاں، معذبین کیا ہے پھر؟ سر جمع ہے، جمع ہے، من المعذبین، جن کے اوپر عذاب عذاب ہوئے ہوتا گا، ہے، جی یا سر، ورنہ جو ہے تم معذبین میں سے ہو جائے گے۔ اسی کے لیے انذر ہے، اسی بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس سے ڈرائیے آپ، اور یہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے چھوڑیے۔ اس میں بہت سارے لیسنس ہیں آج کے پڑھنے والوں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ ہم دنیا کے لوگوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر وہ کام نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کو کوئی میسج اللہ کا پہنچانا، ان کو حدیث کی بات سنانا، وہ اس کام میں لوگ بہت پیچھے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم نیکسٹ کلاس میں اور بات کریں گے۔ 5 آیتیں جو ہم بتائے تھے کہ یہ بہت اہم، اس میں اچھی ہر آیت اہم ہے، لیکن یہ پورے 5 پڑھنے کے بعد اب آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچیں گے۔
لیکن اس کا مضمون بالکل الگ ہے کہ اب یہ کام اپنے قریبی لوگوں سے آپ شروع کیجیے اور ان کو ڈرائیے. انشاءاللہ پھر اس کو آپ غور سے خود بھی پڑھیے، لیکن آپ کو بہت کھل کے قرآن آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک، سر انشاءاللہ. انشاءاللہ سر. چلیے. اب وہ پھر وہ تو 2 دن کی چھٹی ڈیسائیڈ ہو گئی، تو ہم پھر وینسڈے انشاءاللہ ایوننگ کلاس میں ملیں گے. منڈے ٹیوزڈے انجوائے. جو رہ سکتے ہیں روزہ بھی رہیے. بڑا 1 سال کے گناہ، پورے 1 سال کے گناہ معاف ہونا بڑی بات ہے. عرفے میں 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عاشورہ کے دن کے روزے میں 1 سال. ٹھیک، چلو ہمارا بیگا. سر شکر الحمدللہ رب العالمین. شکر اللہ پاک پروردگار کا کہ ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا فہم بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے. بہت کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں. اللہ ہمارے لیے اس میں مدد کیجئے، ہمارے فہم کو بڑھا دیں، اور قرآن کی احکامات پہ عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کوشش کو ہم سب سے قبول اور منظور فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. See you everybody after 5 days انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.